بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کا کروڑہ شکر ہے کہ اس کریم نے ہم سب کو ایک دفعہ پھر اس مبارک مجلس کو سجانے اور اس میں شرکت کی سعادت نصیب فرمائی۔ رب کائنات جل وعلا ہم سب کا حاضر ہونا اور اس کی توفیق سے جو کلمات خیر بجا لائیں وہ کریم اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم جس موضوع پر جو ہم نے کورس شروع کیا اس کے ماتحت جس موضوع پہ گفتگو کریں گے وہ ہے کہ مشاجرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، اس میں ہمارا کیا عقیدہ ہے۔ ابھی میں آپ کے سامنے اس کی وضاحت کیے دیتا ہوں کہ مشاجرات صحابہ سے کیا مراد ہے اور پھر اس موضوع کے لحاظ سے ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ مشاجرات صحابہ اصل میں اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو باہمی اجتہادی معاملات ہوئے، ان معاملات کے اعتبار سے ہمارا ان کے بارے میں کیا عقیدہ ہے کہ ان کے لحاظ سے ہماری سوچ کیا ہونی چاہیے۔ اصحاب رسول علیہ الصلوۃ والسلام وہ مبارک گروہ ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ دین سیکھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا اور اس کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے فضل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں حاصل کرنے والا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نہ صرف ظاہری طور پر تربیت فرمائی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کے باطن کو ہر طرح کی قدورتوں سے، ہر طرح کی کجیوں سے، ہر طرح کی دنیاوی یا نفسانی جو کیفیات ہیں ان سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پاک فرما دیا۔ اور وہ میں نے پچھلی نشست میں عرض کیا تھا، تو جب وہ باطنی کیفیات یعنی کہ کینہ، بغض، حسد، اناد اس طرح کی کیفیات سے پاک ہوئے تو لا محالہ ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو راسخ کیا، اور ایمان کے لحاظ سے جو خصلتیں تھیں اللہ تعالیٰ نے ان کی طبیعت میں پختہ کر دیں سرکار کی صحبت اقدس کی برکت سے۔ تو اب ان کی زندگی کے اندر خیر ہی باقی رہا، اور انہوں نے جب بھی قدم اٹھایا کسی بھی معاملے کی طرف تو بنیاد خیر تھی۔ اس بنیاد کے اعتبار سے جب ان سے کوئی آگے معاملہ ہوا جس معاملے میں ظاہراً بعض لوگوں نے ظلم نکالا، انہوں نے کہا انہوں نے جبر کیا، انہوں نے فساد کیا، تو ایسے موقع پر ہمیں ہمارے رسول علیہ السلام نے کیا خبر دی کہ اس کے لحاظ سے ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ کیونکہ جہاں ہمیں صحابہ کی عظمتوں کا تحفظ کرنا ہے وہیں پر ان کے جو نازک معاملات ہیں ان کے لحاظ سے اپنے ذہن کو درست رکھنے کا اہتمام کرنا ہے۔ ہمارے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں یہ ارشاد فرمایا کہ سرکار سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین لوگ کون ہیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ جو میرے زمانے میں مجھ پر ایمان لائے وہ سب سے بہترین ہے۔
اور پھر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، پھر سرکار نے فرمایا ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو جنہوں نے ان سے ملاقات کی، یعنی کہ ان ایمان لا کر انہوں نے صحابہ کو دیکھا، پھر وہ جنہوں نے صحابہ کے دیکھنے والوں کو دیکھا، تو وہ بہترین لوگ ہیں۔ جہاں پہ سرکار نے ایک طرف یہ ارشاد فرمایا، وہیں پہ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے معاملات کے اعتبار سے رہتی دنیا تک بعد میں آنے والے لوگوں کو کلام کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، لا تسبوا اصحابی، کبھی بھی میرے صحابہ پر سب نہ کرنا، منتان نہ کرنا، زبان تان دراز نہ کرنا، ان کے لحاظ سے زبان کو نہ کھولنا۔ ایسا نہ ہو کہ تم ان کے لحاظ سے زبان الٹی چلاؤ اور اس کا وبال تمہاری طبیعت پہ پڑ جائے اور تمہاری طبیعتیں جو ہیں وہ ایمان سے تم ہاتھ دھو بیٹھو یا اللہ کی بارگاہ سے دھتکارے جاؤ۔ تو دونوں پہلوؤں پر محبوب علیہ السلام نے کلام فرمایا، جہاں عظمتوں کا بیان کیا وہیں پر ان کی عظمتوں کے تحفظ کے لحاظ سے بھی بیان کیا۔ تو آج کی جو مجلس ہے اس میں ہم ان کی عظمتوں کے تحفظ کے جو سلسلے ہیں اس سلسلے کو ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے کہ اس دور میں کہ جب ان کے درمیان مشاجرات تھے، معاملات چل رہے تھے، اس دور کے اعتبار سے ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے یاد رکھیے، ہمارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک آیہ کریمہ کے اندر سرکار کی نبوی جو صفات ہیں، نبوی صفات، ان کا اللہ نے بیان فرمایا۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ اب اس ایک آیہ کریمہ کے اندر یہ دعائے ابراہیم ہے، اس کو دعائے ابراہیم کہا جاتا ہے، یہ پہلے پارے میں ہے سورہ بقرہ کے اندر۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ سے جس رسول علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں وہ ہمارے آقا اور مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اس رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی پھر صفات کا بیان کیا جاتا ہے کہ وہ رسول کن صفات کے حامل ہوں، وہ کن شانوں کے حامل ہوں۔ تو رب تعالیٰ بیان فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اے اللہ وہ رسول ایسا ہو جو تیری آیتوں کی تلاوت فرمائے۔ یہ پہلا وصف ہے، یتلو علیہم آیاتک، پھر ویعلمہم الکتاب، پھر وہ جو کتاب ان پر نازل ہو اس کتاب کی تعلیم دے۔ تیسرا وصف والحکمہ، دانائی سکھائے، اس میں چھپے ہوئے اسرار و رموز سے ان کو آگاہ کرے۔ پھر وَيُزَكِّيهِمْ، چوتھا وصف جو بیان کیا وہ یہ ہے وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ فرمائے۔ تزکیہ کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ان کے ظاہر میں اخلاق کو درست کرنا ہے اس طرح باطن کو ہر طرح کی کجیوں سے پاک فرما دے۔ اور وہ کجی کیا ہے؟ ٹیڑھا پن، یعنی کہ کینہ ہے، حسد ہے، بغض ہے، اناد ہے، طبیعتوں کے اندر فساد ہے، یہ کیفیت ختم ہو جائے اور ان کی طبیعتوں میں ایمان راسخ ہو جائے، دل روشن ہو جائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اقدس کی برکت سے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اقدس میں آپ کی برکت سے جتنے بھی افراد سرکار پر ایمان لائے اور سرکار کی زیارت ہوئی انہیں، تو اپنی اپنی طبیعت کے موافق اس نے سرکار کی بارگاہ سے فیضان پایا اور ہر ایک جو ہے وہ فیضیاب ہوتا گیا، اور ان میں سے پھر تزکیہ نفس تو ہر ایک کو نصیب ہوا۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو تزکیہ نفس نہ نصیب ہوا ہو۔ تزکیہ نفس کا مطلب یہ ہے ان کے باطن کو سرکار کی برکت سے پاک کر دیا گیا۔ کوئی بھی صحابی ایسے نہیں ہے جن کو یہ شرف نصیب نہ ہوا ہو۔ لیکن یہاں پر جو پہلو آپ نے یاد رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ تزکیہ نفس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو خاص وصف اللہ تعالیٰ نے اس امت میں باقی رکھنا تھا وہ یہ تھا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم کے اعتبار سے امت کو اور اپنے صحابہ کو تعلیم کے دیتے ہوئے ان کو اجتہاد کا طریقہ عطا فرمایا۔ ابھی میں آپ کے سامنے یہ واضح کرتا ہوں وہ اجتہاد کیا ہے۔ اجتہاد کا طریقہ عطا فرمایا، ٹھیک ہے، یعنی کہ تعلیم دی اور تعلیم کے ساتھ ساتھ اجتہاد کا طریقہ عطا فرمایا۔ اب اجتہاد کیا ہے؟ قرآن و سنت کی بنیادوں پر، یعنی کہ قرآن و سنت کے دلائل پر ایک ایسا مسئلہ درپیش ہے کہ جس مسئلے کی واضح صورت قرآن و سنت میں نہیں ہے، تو وہ قرآن و سنت کی روشنی میں اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرنا، یہ ہوتا ہے اجتہاد۔ اب حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری دور اقدس میں سرکار نے ایک گروہ کو، صحابہ کے گروہ کو بھیجا بنو قریظہ کی طرف، اور فرمایا کہ تم نے جانا ہے وہاں پر نماز عصر جا کے وہاں پہ پڑھنی ہے۔ اب آپ دیکھیے گا کہ صحابہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری دور اقدس میں اجتہاد کرتے اور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے اپنے وہاں پر جو معاملے ہوئے ہوتے وہ پیش کرتے، پھر نبی علیہ السلام ان کی اصلاح فرماتے۔ تو یہ چونکہ اجتہاد آج قیامت تک کے لیے جو مسئلے درپیش ہونے تھے اس لحاظ سے امت کی تربیت ہو رہی ہے کہ تم نے قرآن و سنت کو سامنے رکھتے ہوئے کس طرح اہتمام کرنا ہے کہ جب نئے نئے مسائل سامنے آئیں تو ان مسائل کو قرآن و سنت کی بنیادوں پہ کیسے حل کرنا ہے، یہ ہے اجتہادی صلاحیت۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تشریف لے چلے تو رستے میں ابھی اس مقام تک نہیں پہنچے تھے کہ مقام سے پہلے ہی نماز عصر کا وقت ہو گیا، مقام سے پہلے ہی نماز عصر کا وقت ہو گیا۔ ابھی نماز عصر کا وقت ہوا تو اب ایک طرف دیکھیں، سرکار نے ارشاد فرمایا تھا کہ نماز وہاں پہ جا کے پڑھنی ہے۔ اب چونکہ وہاں نہیں پہنچے لیکن نماز وقت عصر کا پہلے ہی وقت شروع ہو گیا۔ اب صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دو گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ کہنے لگا کہ چونکہ رب نے فرمایا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا، کہ نماز مقررہ وقت پہ فرض کی گئی ہے، چونکہ رب نے فرمایا ہے لہذا ہم یہیں پہ نماز پڑھیں گے۔ اب ان کے پاس دلیل تھی، اس دلیل کی بنیاد پر انہوں نے اجتہاد کیا کہ چونکہ رب نے فرمایا ہے اس لحاظ سے ہم جو ہے وہ نماز یہیں پہ پڑھیں گے۔ اب یہ یاد رکھیے گا چونکہ ان کی طبیعت میں فساد نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے طبیعتوں کو سرکار کی برکت سے پاک فرما دیا تھا، یہاں پہ تھا علمی اجتہاد، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک گروہ یہ کہنے لگا اور اس نے وہیں پہ نماز پڑھ لی۔ دوسرا گروہ کہنے لگا چونکہ سرکار نے فرمایا ہے کہ نماز وہاں پہ جا کے پڑھنی ہے لہذا ہم نماز وہیں پہ جا کے پڑھیں گے۔ دوسرے گروہ نے نماز جا کے وہیں پہ پڑھی۔ اب دو گروہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری دور اقدس ہے اور ایک مسئلے میں اختلاف ہو گیا، اور اس اختلاف کے معاملے میں جب واپس آئے تو سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم وہاں پہ پہنچے تو ہمارے اس معاملے کے اعتبار سے ہماری یہ کیفیت ہوئی، ایک گروہ اس طرف چلا گیا، ایک گروہ اس معاملے کے اعتبار سے اس طرف چلا گیا۔ اب حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں میں سے کسی ایک کی بھی نفی نہیں فرمائی۔ کیوں؟ دونوں کا معاملہ قرآن و سنت کی بنیادوں پر تھا، نفی نہیں کر رہے تھے۔ جیسے میں آپ کو بتاؤں، حنفی اور شافعی ہمارا جو آپس میں اختلاف ہے وہ اسی طرح کا ہے، ٹھیک ہے نا، ہمارا اختلاف آپس میں اسی طرح کا ہے، احناف کا اور شوافع کا، احناف کا اور حنبلیوں کا آپس میں اختلاف اسی طرح کا ہے کہ قرآن کے ایک پہلو کے اعتبار سے وہ ایک طرف جا رہے ہیں، ہم جو ہے وہ دوسری طرف جا رہے ہیں، تو یہ اختلاف ہے اور اس اختلاف میں کوئی کفر کی بحث نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب محبوب علیہ السلام نے نفی نہیں فرمائی تو پتہ چلا کہ اس امت کے اندر باقاعدہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد کی صلاحیت رکھی کہ جب نیا ایک مسئلہ درپیش ہو تو اس مسئلے کے لحاظ سے تم نے مسئلے کو قرآن و سنت کی بنیادوں پر کیسے حل کرنے کا اہتمام کرنا ہے۔ یہ اس امت کے اندر سرکار نے صحابہ کے اندر یہ تربیت فرمائی۔ پھر دوسری طرف دیکھیے، حضرت حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا گورنر بنا کے جب بھیجنے لگے، والی بنا کر، عامل بنا کر، تو حبیب علیہ السلام نے ان سے پوچھا، اے معاذ، اگر تمہیں وہاں پر کوئی مسئلہ درپیش ہو تو اس کا حل کہاں سے نکالو گے؟ اب دیکھیے، یہ ہے تربیت سرکار فرما رہے ہیں امت کی، یوں ہی نہیں جو ہے وہ ان کو تیار کیا چونکہ یہ میرے صحابہ ہیں لہذا جو مرضی کرتے پھریں، نہیں، ان کی تربیت فرمائی۔ باطن کو تو سرکار کی برکت سے پاکیزگی مل گئی، اب علمی تربیت تھی۔ تو سرکار سے پوچھا گیا، معاذ نے پوچھا سرکار نے کہ معاذ، اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو تو کیسے حل کرو گے؟ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن سے۔ تو پہلی بنیاد قرآن ہے تو قرآن سے حل کریں گے۔ پھر حبیب علیہ السلام نے پوچھا کہ اگر ظاہری معنی میں، ظاہری لفظوں کے اعتبار سے تمہیں قرآن سے اس مسئلے کا حل نہ ملے تو پھر کیا کرو گے؟ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنت رسول علیہ السلام سے۔ یہی طریقہ ہے نا، قرآن سے نہ ملے تو سنت کی طرف چلا جائے۔ پھر محبوب علیہ السلام نے پوچھا کہ اگر سنت سے بھی نہ ملے تو پھر کیا کرو گے؟ یعنی کہ ظاہر کے اعتبار سے وہ تمہیں اس کی شکل سنت میں بھی نہ دکھائی دے تو پھر کیا کرو گے؟ پھر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیاس سے۔ قیاس کا مطلب یہ ہے کہ جو مسئلہ درپیش ہے اس کی بیسک جو سٹرکچر ہے اس کو لے کر قرآن و سنت میں اس کی نظیر دیکھنا، اس کی مثل دیکھنا کہ کوئی ایسا مسئلہ پایا جاتا ہے کہ نہیں پایا جاتا، اس کی بنیاد پر مسئلہ حل کرنے کا اہتمام کرنا، یہ ہے قیاس۔ اب حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت معاذ کی اس جواب کو سنا تو سرکار نے فرمایا، اے اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے حبیب کے امتیوں کو یہ شرف عطا فرمایا ہے۔ اب اس کا مطلب ہے کہ اجتہاد کرنا، یہ سرکار نے امت کو باقاعدہ سبق پڑھایا
کہ حالات اگر ایسے آ جائیں کہ نئے مسائل ہوں، ان نئے مسائل کے اعتبار سے تم نے کیسے حالات کو درست کرنے کا اہتمام کرنا ہے، مسائل کو درست کرنے کا، حل کرنے کا اہتمام کرنا ہے، یہ سرکار نے سبق عطا فرمایا۔ ایک